یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ اس میں تلفظ یا الفاظ کے انتخاب میں کچھ معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان خامیوں کو درگزر کریں اور کہانی کے جذبات پر توجہ دیں۔ رخصت ہوتی محبت سے ایک رخصتی۔ مدثر حسین۔ اگلے 2 دن صوفیہ نے حارم سے کچھ نہیں کہا، نہ دستاویزات کے بارے میں، نہ اس عورت کی آواز کے بارے میں جو فون پر آئی تھی، نہ اس جھوٹ کے بارے میں جس میں لپٹا ہوا وہ واپس آیا تھا۔ حارم نے محسوس تک نہیں کیا۔ اب وہ دیر سے گھر آتا، مبہم ملاقاتیں، بھولے ہوئے کھانے، جب گھر ہوتا تو فون پر مصروف رہتا، بند دروازوں کے پیچھے باتیں کرتا۔ اس کی آواز ہلکی رہتی، بے نیاز، کبھی کبھی تو خوشگوار بھی لگتی، مگر اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ صوفیہ کیسی ہے۔ صوفیہ اب کچھ اور انداز سے چلتی تھی، آہستہ، خاموش، اداسی سے نہیں، یقین سے۔ اب وہ چائے رکھتے وقت اس کی طرف نہیں دیکھتی تھی، نہ پوچھتی کہ شکر ڈالوں یا نہیں، نہ اس کی باتوں پر رکتی، کیونکہ جو وہ کہتا وہ اب صوفیہ تک پہنچتا ہی نہیں تھا۔ تیسرے دن دوپہر کو بجلی چلی گئی، گرمی پھر سے لوٹ آئی، ایسی جیسے گھر کے اندر کوئی سانس روک کر بیٹھا ہو۔ صوفیہ برآمدے میں بیٹھی تھی، سر لوہے کی گرل سے ٹکا ہوا، ایک کتاب اس کے پہلو میں کھلی پڑی تھی، مگر جیسے صفحات بھی خاموش تھے۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس نے فوراً سر نہ اٹھایا، مگر وہ جانتی تھی نہال وہاں تھا، اس بار دروازے پر نہیں، بس تھوڑا فاصلے پر، یہ سوچتے ہوئے کہ آگے بڑھے یا پلٹ جائے۔ سوچا دیکھ لوں، ٹھیک تو ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہمارے ہاں شارٹ سرکٹ ہوا، لگتا ہے پورا بلاک 1 گھنٹے کے لیے بند ہے۔ صوفیہ نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ہاں، پنکھے کی آواز کے بغیر گھر کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہا ہے۔ نہال نے اس کی طرف دیکھا، پیشانی پر پسینہ، کندھوں میں ہلکی سی جھکاؤ۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری، صوفیہ نے تھکی تھکی سی مسکراہٹ دی۔ بس تھک گئی ہوں، یہ ظاہر کرتے کرتے کہ میں ٹھیک ہوں۔ نہال ایک قدم آگے بڑھا، زیادہ نہیں، بس اتنا کہ اس کی موجودگی صاف محسوس ہو۔ اس نے ایک ہاتھ نرمی سے دروازے کی لکڑی پر رکھ دیا۔ میرے سامنے دکھاوا کرنے کی ضرورت کبھی نہیں تھی، اس نے کہا، نہ پہلے نہ اب۔ خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی اوروں جیسی نہیں تھی، یہ خاموشی بھاری تھی، سچائی سے لبریز۔ اب صوفیہ نے پوری طرح اسے دیکھا، نہ جھجک سے، نہ کسی گناہ کے احساس سے، بس ایک تھکے ہوئے سچ کے ساتھ۔ اس رات چلے جانا ٹھیک تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولی، مگر کاش تم نہ جاتے۔ نہال نے لب بھیگتے ہوئے اندر سانس کھینچی۔ اس کی آواز آئی، مدھم مگر مضبوط۔ میں گیا نہیں تھا صوفیہ، بس وہیں کھڑا رہا جہاں تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ صوفیہ کی آنکھیں بھر آئیں، دکھ سے نہیں، رہائی سے۔ وہ تکلیف جو صرف اس لمحے آتی ہے جب کوئی تمہیں واقعی دیکھ لے، بے نقاب، بے آواز، اور پھر بھی ٹھکرا نہ دے۔ نہال نے کوئی قدم آگے نہ بڑھایا، نہ ہاتھ بڑھایا، بس وہیں کھڑا رہا، اور اسی موجودگی میں صوفیہ نے ایک ایسی سمجھ بوجھ محسوس کی جو اسے کبھی اپنے شوہر کی باہوں میں نہ ملی تھی۔ اسی شام جب وہ اندر لوٹی اور راہداری میں حارم سے گزری، نہ اس نے پوچھا کہ کہاں تھی، نہ صوفیہ نے بتایا، مگر کچھ تو بدل گیا تھا۔ اب وہ ویسے نہیں چلتی تھی جیسے کوئی عورت کچھ چھپا رہی ہو، اب وہ ویسے چلتی تھی جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہو کہ جو لوٹ کر نہیں آئے گا اس کا انتظار بند ہونا چاہیے۔ Ours was broken, I was robbed. I will not face you now, I took the old